الدرس في مذمة الغيبة والنميمة والاستهزاء سورة الإسراء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. اس سے پہلے ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة کہ یتیم کے مال میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرو، کیونکہ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں وہ گویا کہ انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إِن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. جلدی جلدی نہ ان کے مال کو کھائیں تاکہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہم یتیم کا سارا مال کھا جائیں. اگر تم میں کوئی غنی ہے تو یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لیں. ہاں اگر تم بھی فقیر ہو تو اتنا لے سکتے ہو جو جائز ہے. وقد جاء فی صحیح مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ذر یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَلَا تُولِيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ. صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارک ہے. حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے کہ ابی ذر تم کمزور آدمی ہو، میں اپنے لیے جو محبوب رکھتا ہوں تمہارے لیے بھی وہی چیز محبوب رکھتا ہوں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک تو کبھی حاکم نہ بننا، نہ کوئی عہدہ لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ کبھی یتیم کا وارث بننا. یتیم کے مال میں بھی دخل نہ دینا اور لوگوں کے معاملات میں بھی بڑا بن کے اور حاکم بن کے نہ. کیوں انسان ہے لازماً اس سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے. تم ضعیف آدمی ان چیزوں سے بچو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسهل صاحبه عنه إن العهد كان مسؤولا. اور اگر کوئی عہد کرو، معاہدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو. لازمی بات ہے کہ اگر تم نے کسی لوگوں سے عہد کیا ہے یا تمہاری ان کے ساتھ کوئی عقد ہے، کوئی بیع شرا ہے، کوئی چیز ہے جو طے ہو، اس کو ہر حال میں پورا کرو. چونکہ عہد اور عقد کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو عہد کیا تھا اور تم نے جو عقد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں کیا. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اب ایک اور حکم دیا اللہ نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَطْفِيفٍ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اگر لوگوں کو دینا ہو تو پوری تول دیا کرو، نقصان نہ کیا کرو. چونکہ جو لوگ
ایسا کرتے ہیں کہ دیتے وقت تھوڑا دیتے ہیں اور لیتے وقت پورا لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ کیا مانا کہ جب لوگوں کو دیں تو ان کو تھوڑا دیتے ہیں، لینا ہو تو پھر زیادہ دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے اور جہنم کی وادی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی بعد علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جیسے تول، میپ، کیل، وزن صحیح دینا چاہیے، اسی طرح اگر کوئی آدمی ملازم ہے اور اس نے جو کنٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے میں ڈیوٹی کروں گا، تو اس میں بھی وہ خیانت ہے۔ اگر اس میں خیانت کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا قیامت۔ جیسے آج کل عام رواج ہے نا جی کہ اگر 7:30 بجے ڈیوٹی ہو تو آتے ہی 8 بجے، پھر آنے کے بعد وہی میز پہ بیٹھ کے وہی ناشتہ کرتے ہیں، وہی چائے پیتی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں چھٹی ہو تو بس چھٹی کی تو غائب ہو گئے۔ تو یہ جتنے وقت کا وہ غیان کریں گے یہ ان کے ذمہ غبن ہے قیامت والے دن۔ قُلْ بِضَمِّ الْقَافِ قِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور قسطاس میزان کے وزن پہ۔ قال مجاہد هو العدل، میزان قسطاس کا معنی یہ ہے کہ عدل، انصاف کریں۔ المستقیم الذی لا اعوجاج فیہ ولا انحراف ولا بالکل صحیح تول ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اے لکم فی معاشکم و معادکم، ولہذا قال واحسن تاویلا اے معاد منقلب فی آخرتکم۔ یہ انصاف جو ہے دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے معاشی معاملات اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے، تمہارا اقتصاد اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ قال سعید قطع ذالک خیر واحسن تاویلا، اے خیر ثوابا، اس کا بہتر اجر ملے گا، واحسن عاقبۃ، بہتر انجام ہوگا۔ ابن عباس نے کہا یقول یا معاشر الموالی انکم ولیتم امرین بہما ہلک الناس قبلکم۔ حضرت ابن عباس خطاب کرتے تھے کہ اے موالی، چونکہ موالی لوگ جو تھے نا وہ بھی ماشاءاللہ اسلام میں آ کے ان کو بھی عزت ملی اور وہ بھی بڑے اقتدار پہ آئے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان 2 وجوہات سے ہلاک ہو گئے، ھذا المکیال و ھذا المیزان، یہ کیل اور یہ میزان، اسی میں وہ کھوٹ کرتے تھے تو برباد ہو گئے۔ قال ذکرنا ان نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول لا یقدر رجل علی حرام سمیرہ لیس بھی الا مخافۃ اللہ الا ابدلہ اللہ بہ فی عاجل الدنیا قبل الآخرۃ ما هو خیر لہ من ذلک۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے اس کو حرام کرنے پر طاقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھا اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا۔ اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ قال عدي بن ابي طلحة من بعض يقول لا تقف لا تقل، ایسی بات نہ کرو یہ جھوٹی ہو، غیبت نہ کرو۔ لا ترمی احد بما ليس لك به علم، کسی کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، ایسے کہتے رہو، یہ بالکل گناہ ہے۔ وقال محمد بن الحنفیہ شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ وقال کہتا لا تقل رأيت ولم ترى، یہ بھی نہ کہا کہ اچھا جی میں نے یہ بات دیکھی حالانکہ آپ نے نہیں دیکھی ہوتی، سمیت ولم تسمع، حالانکہ میں نے سنی حالانکہ تم نے نہیں سنا ہوتا۔ وعلمت ما لم تعلم فإن اللہ تعالیٰ سائلک عن ذلک کلہ، ہر چیز کا قیامت میں سوال ہوگا۔ ومضمون ما ذکروا ان اللہ تعالیٰ نہا عن القول بلا علم بل بالظن الذی هو التوہم والخیال، بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں، بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، کہ جس سے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہ نشانی ہے مسلمان کہ لوگ اس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ اصل میں دیکھیں کہ میرے آقا نے یہاں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر معاملات جو ہیں انہی چیزوں سے ہوتے ہیں۔
پکڑنا، دینا، چھیننا، چھوڑنا، یہ سب ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو جب آدمی ہاتھ سے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو زبان بھی ساتھ میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ان چیزوں کو محفوظ کر رہے گا تو وہی صحیح مسلمان ہے۔ اور اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے روح المعانی میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا لسان ہی و یدی، زبان پہلے اور ہاتھ بعد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے فرمایا کہ زبان کا جو تیر ہے نا وہ زخم مندمل ہی نہیں ہوتا، ہاتھ کا لگا ہوا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ متنبی شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم تو چھوٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں چھوٹتے۔ اس لیے آپ نے زبان کو مقدم کیا ہاتھ پر کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے تو چلو مشکل تھا، زبان سے بات کرنا جو بڑی آسان ہوتی ہے، اس لیے آدمی زیادہ جھوٹی باتیں کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ ایک بات نہیں جانتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں؟ اور اسی طرح ایک آدمی میں اگر گناہ بھی ہے تو اس کے بارے میں تم برائی نہ کرو، کیونکہ یہی غیبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور قیامت میں ہر بات کا سوال ہوگا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، میرا گمان ہے، میرا خیال سے بچو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حضور نے فرمایا گمان سے بچا تو سب سے جھوٹی بات یہی ہے کہ میرا گمان ہے جی، میرا خیال ہے جی۔ وفی سنن ابی داؤد بئس مطیۃ الرجل الزاعم، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بھیڑی سواری ہے کہ آدمی کہ ہاں جی میرے خیال میں ایسا ہے۔ اور فی الحدیث الاخر ان افضل الفرائی الرجل عینیہ ما لم تریا، سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دیکھا نہیں کیا میں نے دیکھا ہے۔ وفی الصحیح تعلم علما کل فی یوم القیامت ان یاقد بین الشعیرتین ولیس بفاعل، اور اسی طرح کوئی آدمی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہوتا ہے تو قیامت میں اللہ اس کو سزا دیں گے کہ یہ دو جو کے دانے ان کو جوڑو، وہ نہیں جا سکتے، مانا کہ جہنم کی سزا ہو۔ وَقَوْلُهُ كُلٌّ أُولَٰئِكَ أَيْ هَذِهِ الصِّفَاتُ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یہ کان ہے دیکھنے کی ہے، دل سب کا سوال ہوگا قیامت میں۔ ایسے یسأل عبد یوم القیامت وتسأل عنہ عما عمل فیہا، کہ کیا کام کیا اس نے دنیا میں۔ ویسے استعمال اولئک کما قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلۃ اللوا فلعیش بعد اولئک الایام، تو یہ بہت بڑی لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اور اللہ نے حکم دیا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یقول تعالی ناہیا عباد والتجبر والتبختر بالمشی ولا تمشی فی الارض مرحا متبخترا متباہرا مشی الجبارین انک لن تخرق الارض لن تقطع الارض مشیکا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو۔ جیسے آج کل یہ بڑی مصیبت ہے کہ جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں نا جی، اور بڑے بڑے سردار اور خان اور چودھری ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، ان کی گردن میں جیسے کسی نے سریا فٹ کر دیا، وہ ہلتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض تو ذمہ داروں میں ایک اور بھی عذاب ہے کہ آپ گھوڑی پہ سوار ہوتے ہیں اور ملازم بیچارے ساتھ بھاگتے ہیں پیدل، یہ اور تکبر۔ اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ اگر سردار بیٹھا ہے کرسی پہ تو غریب بیچارہ نہیں بیٹھے، وہ نیچے زمین پہ بیٹھے یا کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ فرعونہ کی عادت ہے، فرعون کی، قارون کی اور نمرود کی، یہ مسلمان کی تو عادت۔ لیکن میرے آقا حضور مٹی پہ بیٹھ جاتے تھے، اتنی بڑی تواضع تھی میرے آقا میں کہ کسی سے بات فرما رہے وہیں بیٹھ گئے، نیچے مٹی ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کمبل ہے، نہ فرش ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو، جو زمین میں اکڑ کے جو چلتے ہو، اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے؟
یا تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے، پھر اکڑنے کا کیا معنی؟ تو جب تم کچھ نہیں ہو، جیسے کہ حضرت علی فرماتے تھے مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ذرا دولت ملنے سے، اقتدار ملنے سے اکڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کی یہ سوچتے نہیں ہے کہ اولہ کدرۃ و آخرہ جیفۃ، جس کی ابتدا کیا ہے گندا منی کا پانی جس سے پیدا ہوئے، اور مرنے کے بعد بدبودار ایک جثہ ہے کہ 2 دن بھی کوئی گھر میں نہیں رکھنے دیتا، جی بدبو ہو جائے گی، گرمی کے دن جلد دفن کرو۔ تو جس کا یہ حال ہو تو پھر اکڑتا کس بات پہ ہے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کی تردید فرماتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے وہ کس بات کا تکبر کرتا ہے؟ کہ جب نطفہ ٹھہرا تو انسان کا نطفہ جو ہے پیشاب کی جگہ سے پیشاب کی جگہ میں گیا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو پیشاب کی جگہ سے پیدا ہوگا۔ فرمایا پھر اکڑنا کس بات کا؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنی اصلیت کو یاد رکھا کرو کہ میں کیا ہوں، میری بنیاد کیا ہے، میری اصلیت کیا ہے۔ اور دوسرا اللہ کی ایک صحیح حدیث قدسی ہے، فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت جو ہے وہ میری نیچے کی گویا چادر ہے اور کبریائی میری اوپر کی چادر ہے۔ من نازعنی قسمتہ، جو تکبر کرے گا میں اس کے تکبر کو مٹا ڈالوں گا اور توڑ ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تواضع اختیار کریں، نیاز مندی اختیار کریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ انک لن تخرق الارض لن تقطع الارض بمشيك على برجلي واستجدار برؤية وقاتم الاعماق خافيا مخترقا فلن تبلغ الجبال طولا اے بتمائلك وفخرك واعجابك بنفسك، تم جو گردنیں اونچی کرتے چلتے ہو کیا پہاڑ کو پہنچ جاؤ گے؟ بل قد یجادی فذلك من قیز قصده، بلکہ اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ کما ثبت فی الصحیح ونبال یمشی فی من کان قبلکم وعلیہ بردان یتبختر فیہ ما اسخط فی الارض فیتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے جو بڑے تکبر سے زمین پہ چل رہا تھا، اللہ نے حکم دیا زمین کو اس کو پکڑ دو، زمین نگل دیا اس کو، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْبَرَتَ اللَّهُ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنْ قَارُونَ خَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن قارون جو ہے نا جی وہ بھی بڑے تکبر کے ساتھ مال دولت خدم حشم نکلا، لوگوں نے سمجھایا بھی لیکن نہ سمجھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَسَفَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے محلات کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ وفي الحديث من تواضع لله رفعه الله وهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، جو آدمی تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ ومن استكبر الله في نفسه كبير وعند الناس حقير، اور جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے نظروں میں بڑا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کے نظروں میں حقیر ہوتا ہے۔ حتیٰ لو ابغض الیہ من الکلب والخنزیر، تکبر کرنے والا جو ہے اتنا گر جاتا ہے کہ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، لیکن مجبور ہے بیچارے، غریب ہے، بول نہیں سکتے۔ وقال ابو بکر بن ابی الدنیا فی کتاب الخمول والتواضع حدثنا احمد بن ابراہیم الکسین قال حدثنا حجاج محمد بن ابی بکر الحذلی قال بینما نحن مع العظمت علیہ ابن الاحیم یرید المنصور وعلیہ جباب خز قد نظر بعضها فوق بعض على ساقه فانفرج عنها قباؤه ويمشي يتبختر اذ نظر نظرتا، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کے ساتھ جا رہے تھے تو ابن الاحیم یعنی منصور ان کے سامنے گزرا، تو اس کے اوپر جو جبہ تھا وہ بھی ریشم کا بنا ہوا تھا، اور اسی میں وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ جب حضرت حسن نے دیکھا اذ نظر نظرتا فقال افن افن، کتنا شامخ بانفہ ثانی اطفہ مسلم خطہ ينظر فی اطفہ حمیق ينظر فی اطفہ فی نعم غیر مشکورۃ ولا مذکورۃ
غیر الماخوذۃ بامر اللہ فیہا والمؤدی حق اللہ منہا. آپ نے فرمایا بڑا افسوس ہے، دیکھو یہ بڑا اکڑ رہا ہے، کس بات پہ یہ اکڑ رہا ہے اور کیسے اپنے چہروں کو بگاڑ رہا ہے اور کس طرح بری نظر سے دیکھتا ہے، دائیں بائیں اپنے سائے کو دیکھ کے چلتا ہے. اس کی یہ عمل جو ہے نہ تو اللہ کے ہاں قبول ہے اور نہ ماجور ہے. فَالْمُوَدَّعَ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا وَاللَّهِ يَمْشِي أَحَدُهُمْ طَبِيَّةُ يَتَلَجُّ الْمَجْنُونَ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ نِعْمَةٌ. جو آدمی صحیح طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے ہر عضو سے اللہ کی نعمت ظاہر ہو. وَلِلشَّيْطَانِ بِهِ لَعْنَةٌ فَسَمِعَ ابْنُ الْأَعْيَمِ وَرَجَعَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ. ابن الأعیم نے جب سنا نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت میری میں عبادت کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں. فرمایا لا تعتذر الیہ، میرے پاس معذرت کرنے کا کیا فائدہ، تب الی ربک، اپنے اللہ کے آگے توبہ کرو. اما سمعت قول اللہ عز وجل ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ورأى البختري العابد من آل علي يمشي في مشيته فقالوا يا هذا الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. بختری نے دیکھا کہ ایک آدمی آل علی سے بڑا عقل کے چل رہا ہے. انہوں نے کیا کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے خاندان علی سے، اس نے تو کبھی ایسا اکڑ کے نہیں چلا ہے، تم کیا کر رہے ہو. پتہ لگا رجل بعد، اس کے بعد اس بندے نے پھر تواضع اختیار کر لی. فرائے ابن عمر نے یقتفی مشیتی فقال ان للشیاطین اخوانا. حضرت ابن عمر نے بھی دیکھا کہ ایک آدمی بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، اچھا یہ کون شیطان کا بھائی ہے. وقال خالد بن بعد ایاکم والخطر فإن الرجل انصار جسدی رماہ مائل دنیا، آپ نے خبردار بچ کے رہنا. وقال من الدنيا دنا خالد بن الشام البزار قال حماد بن زيد يحيى سعيد مسلم قال قرضا مشت امتي المتيتا وقدمتهم فانسوا صدباز مناباز. آپ نے ایک وقت آئے گا میری امت جب اکڑ کے چلنا شروع کرے گی اور فارس اور روم بھی ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دیں گے، پھر ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جائیں گے. وقالوا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها كان سيئة فاحشة ومعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه. جتنی چیزوں سے ہم نے منع کی ہے سب بری ہیں. فلا تقتلوا اولادكم خشية املاق الہنا فهو سيئة واخذ عليها. یہ برائی ہے اور قیامت میں اس پر ثواب و جواب ہوگا. مکروها عند الله لا يحبه ولا يرضى. اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. من قال سيئا ولذا ما عند كل هذا ذكرناه من قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الهنا سيئا فكبيره مكروه عند الله. جو بری ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے مکروہ ہیں. هكذا وجه ذلك مجري رحمه الله تعالى في كتابه والله اعلم.